کہ میں رہی ہوں بزرگوں کے پاس. میرے فادر ان لا, I lost my mother in law, بڑی جلدی چلی گئی تھی, لیکن جس ماحول میں میں آئی شادی کر کے, گھر کا بھی ماحول ایسے تھا, اور جب میں شادی کر کے آئی تو وہ بڑے بزرگ تھے میرے فادر ان لا, اور وہ بھی فارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ بہت بچوں کی زندگیوں میں ان کا انفلوئنس تھا. تو وہ ان کا طریقہ تھا. اور پھر آرمی بیک گراؤنڈ والے جو بیٹھ کے کھانا ایک وقت پہ ہوتا تھا, پھر کھانے کے بعد پھل کٹتا تھا, پھر بچوں کی پلیٹوں میں ڈالا جاتا تھا, ایک طریقہ تھا. وہی شام کو چائے لگی, رات کو کھانا ہم سب نے بیٹھ کے کیا. 3 میلز ہمارے ایز اے فیملی گزرتے تھے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ میرے آتے جاتے اپنے کام میں لگے رہتے تھے, لیکن جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور اس طریقے سے سیکھا, وہ میرے خیال میں دنیا کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, موویز دیکھ لیں, آپ کچھ کر لیں, وہ نہیں سیکھیں گے آپ. اچھا, آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ کے فادر ان لا انوالو ہوتے تھے اور طریقہ کار چلتا تھا, تو ایک تھوڑا سا کنورزیشن دوسری طرف جا رہا ہے, لیکن آج جو ہے نا یہ سب سے بڑی شکایت بنتا جا رہا ہے جو میں نئی لڑکیوں سے سنتی ہوں, شادی شدہ ان کی زندگی ہوتی ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں نا بہت انٹرفیئرنگ لگتی ہیں, جن کو ہم بعد میں میرا خیال ہے خود بھی ریئلائز کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کا کس طرح, یا تو یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہماری تربیت اس طرح سے کی جاتی تھی, لیکن یہ کہ اس وقت آپ کیا سوچتی تھیں, اس وقت آپ کو کوئی چیز اس میں سے لگتا تھا کہ نہیں یہ انٹرفیئرنس ہے, یا آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کو وہ تربیت کا ایک پہلو اس میں نظر آتا ہے؟ اور آج جس طرح سے ہم نیوٹرل فیملی چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے بچوں کو ہم اپنی طرح سے ہی بس پالیں, کوئی اس میں کچھ دخل اندازی نہ کرے, تو اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں, آپ بتائیے مجھے. اچھا, مجھے لگے گا میں مے بی بہت اولڈ فیشن ہوں, اور میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں, مے بی میرے حالات بھی اچھے تھے, لیکن آس پاس میں نے دیکھا کہ جو آپ کہتے ہیں نا ہماری برنگنگ اپ تھی, 1-2 الفاظ جو تھے جو میں سوچ رہی تھی, جب آپ سے بات ہوئی میں نے کہا ان کو میں کیسے کروں. ایک چیز ہے کہتے ہیں لحاظ, جس کا انگلش میں کوئی رد بدل ہے نہیں, کوئی اس کے لیے لحاظ کا لفظ نہیں کیا ہے انگلش میں؟ نہیں, میں سوچتی رہی, ہاں بہت لفظ ہیں, ٹالرنس ہے, یہ ہے وہ ہے, بٹ جو ایک چیز جس کو ہم لحاظ کہتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے صبر, اس کا بھی مجھے نہیں لگتا پیشنس, بٹ پیشنس وہ بات نہیں ہے جو صبر میں جو بات ہے وہ صبر ہوتا ہے, لحاظ ہوتا ہے, صبر ہوتا ہے. اور وقت کے ساتھ, جس طرح آپ کی وجہ سے میں نے کل ایک اپنی دوستوں کے ساتھ میری گیٹ ٹوگیدر تھی, میں نے کہا آج اور ہم کوئی باتیں نہیں کریں گے کہ کپڑے ایسے ہوئے یہ ہوئے. اب مجھے بتاؤ کہ ہم سب سہیلیاں ایک ہی عمر کی ہیں, آس پاس بچے ہمارے, کہ مجھے ایک لائنر دو, کیونکہ ایسا یہ موقع مل رہا ہے جو بہت سنیں گے اور شاید کہ کوئی اس سے فائدہ بھی اٹھائے. اپنا تجربہ بتاؤ. تو نے کہا اچھا سب سے پہلے تو تاشینہ آپ شروع کریں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میرے سے ہے کہ رسپیکٹ یا عزت. اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں شروع کریں گے ایک لفظ, یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے فرق لگتا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے, تو یہ آج کل کی نئی بچیوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ ایک بات ہوتی ہے جب آپ کا تعلق عزت سے شروع, کہ ہم نے ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, چاہے چھوٹا بڑا بزرگ, گھر میں کام کرنے والے سب کے, ایک وہ ہوگی بات. اس کے بعد جب آپ کے ساتھ گھر میں عزت ہوگی, پھر آپ نے لحاظ سکھانا ہے, صبر سکھانا ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہے نا اوور نائٹ نہیں آتی, ان پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, وقت دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کی لڑکے اور لڑکیاں دونوں بڑے انٹلیکچولی بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ بھی ایک مزے کی بات ہو کہ پہلے یہ ہمیشہ ہوتا ہے, میں اپنے گھر میں سب کو کہتی ہوں میں سب سے کم پڑھی بھی ہوں. اب ماشاء اللہ سب میرے بچے, بیٹی یہاں بھی میری بیٹی ڈاکٹر, دوسری سب تو سائیکالوجسٹ وغیرہ, لیکن مجھے لگا کہ میں سب سے کم پڑھی ہوں. لیکن یہ چیزیں ایسے سبق ہوتے ہیں جو آپ کو خاندان مل کے سکھاتا ہے. بچے آج کل کے بہت اچھے ہیں ایز پیپل, ان میں ویلیوز اچھی ہیں, جھوٹ نہیں تو یہ نہیں دغا نہیں, اوور آل میں نے دیکھا ہے. لیکن جو چیز جو مسنگ ہے نا, جو ایک فیملی کے اس سے آتی ہے, نیوکلس سے آتی ہے, وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک رسپیکٹ, لحاظ, صبر. یہ چیزیں جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ والا ایکسپوجر نہیں ملے گا, پھر بعد میں جب آپ کو کبھی کبھی ایسے سرکمسٹانسز حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے,
تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے. ہوں. اور بچوں کے لیے مطلب میں اپنے تجربے سے آس پاس دیکھ کر سب کو کہہ رہی ہوں کہ وی آر اے یونٹ, وی آر اے فیملی. آپ کیسے اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم پیدائشی, ہمارا مذہب دیکھا جائے, ماں باپ, خاندان, ہر چیز از اے وے آف لائف. سب کے حقوق ہیں, سب کی جگہ ہے, سب کے اپنے اپنے کردار ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرے بچے اور میرے خاوند کی ایک ٹولی بنا دوں, باقی سب سے کٹ جائیں, کٹ ہو جائے, پھر اپنے مرضی کے چلوں؟ یہ تو دس از ناٹ واٹ لائف از اباؤٹ. اصل زندگی تو انسانوں کے ساتھ جینے کی ہے. اب کووڈ کا اگزامپل لے لیں, چلے, مجھے لگا کہ اس وقت تو بہت زبردست لوگوں کو خیال آیا. میری اپنی سہیلیاں کہتی تھی اب مجھے سمجھ آئی کہ کتنی ضروری چیز ہوتی ہے خاندان. خاندان یہ نہیں کہ صرف اپنے بہن بھائی ہے, ہسبینڈ کے, ان کے ماں باپ, سب کے لیے, بیکاز ہم انہی کے ساتھ تو رہے ہیں. صحیح. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو کتنے مینٹل ڈس آرڈرز اور کیا کچھ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. یہ ایک طرح سے امتحان تھا اور ہمیں بتانے کا بھی طریقہ تھا, سیکھ لو, جس نے سیکھنا ہے سیکھ لیا, جس نے نہیں سیکھا وہ پھر بھی نہیں سیکھے. پیچ آیا اور بہت ساری چیزیں سکھا کے چلا گیا لوگوں کو. تو یہ ایک آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ کہتی ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں, اب میں کسی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم وہ اسٹیریوٹیپیکل نہیں ڈال سکتے. ینگ پیپل وہ, اینڈ سارے نہیں, بعض بڑے عقل مند بھی ہو گئے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کام کرنا ہے تو سنبھالے گا کون بچوں کو. وہ ایک الگ پہلو ہے. وہ بھی بہت ایک نئی جنریشن کم از کم پاکستان میں اٹھی ہے, اور جس کو یہ بھی عقل آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے کریئرز میں پروگریس کرنا ہے تو یہ ہم ڈومیسٹک ہیلپ سے نہیں کام کر سکتے. نہیں, کوئی آپ کو چاہیے مینٹور ہو. نہیں, یہ میں نے ایک بات سنی تھی کہ آئی تھنک چائنیز ہوتے ہیں یا کون ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ایک جنریشن کی تربیت کرتے ہیں وہ ماں باپ کے بجائے دادا دادی اور نانا نانی کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیرینسڈ ہو چکے ہیں اور واقعی ہو چکے ہوتے ہیں. جو پیرنٹ جب بورن ہوتے ہیں, بچے کے ساتھ ساتھ پیرنٹ بورن ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں اس وقت جو بوکھلاتے ہیں اور چیزیں سمجھ نہیں آتی, وہ ایک جو جنریشن گزر چکی ہے وہ ان سارے تجربات سے گزر چکی ہے, سیکھ چکی ہے. تو واقعی اگر وہ ان کے ساتھ, لیکن بس وہی ہے کہ دونوں طرف میوچل رسپیکٹ اور لحاظ کی جو آپ نے واقعی, یہ میں سوچوں گی کہ اردو میں انگلش میں اس کے لیے کیا لفظ ہے, اور صبر کا بھی.